بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ رمضان شریف میں ویسے کتنے قرآن پاک ختم کر لینے چاہیے؟ جتنا پاسبل ہو، جتنا ہم زیادہ نفل پڑھیں گے، جتنا زیادہ ہم قرآن شریف پڑھیں گے وہ ہمارا فائدہ ہے۔ اس کے لیے جتنا کوشش کریں وہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اس میں تو جتنی جس کے استطاعت ہے، کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ بہت زیادہ کر سکتا ہے، لیکن کم از کم ایک قرآن پاک تو لازمی ختم کرنا چاہیے، کم سے کم ایک کرنا چاہیے، کم از کم ایک قرآن پاک۔ ویسے ہمیں رمضان مبارک میں قرآن پاک کتنے ختم کر لینے چاہیے؟ قرآن پاک جس کی جتنی توفیق ہو، اللہ پاک جس کو جتنی توفیق دے، اس سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے۔ ایٹ لیسٹ اگر ہم وہ منیمم کا ریشو لگائیں تو کم سے کم آپ ایک تو کر ہی سکتے ہیں، ایک تو کرنا ہی چاہیے، مطلب کم سے کم ایک تو کرنا چاہیے۔ 4 ختم کرنے چاہیے، دیکھو 4 نہ کرے تو ایک تو ضرور کرنا چاہیے، ایک تو ضرور کریں۔ جتنے دل چاہے ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن کم از کم ایک قرآن پاک تو ضرور ختم کرنا چاہیے۔ دن میں ایک پارہ کرنا چاہیے اور اپنا پورے مہینے میں ایک قرآن پاک، یعنی دن میں ایک پارہ تو پڑھنا ہی چاہیے اور پورے مہینے میں ایک قرآن پاک تو مکمل کرنا ہی چاہیے۔ رمضان المبارک میں ہمیں قرآن پاک کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ختم کر لینے چاہیے، کہ جتنا ہو سکے آپ سے، آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں اور جتنا آپ کو وقت ملے، اور کوشش کریں کہ 3 قرآن پاک، 30 قرآن پاک، کوئی 10 قرآن پاک، جس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم ویسے کتنے اگر ایک قرآن پاک بھی پڑھ لے، کم سے کم تو یہ بھی ایک تو کرنا ہی چاہیے۔ کم سے کم 3 مرتبہ تو قرآن پاک ختم کرنا چاہیے۔ کم سے کم ہاں، 10 رمضان میں ایک قرآن پاک، 20 میں 2 اور 3، یعنی 10 وائز۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے کم سے کم پھر ایک مرتبہ تو ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم رہ جاتے ہیں بعض اوقات جو ہے مصروفیت کی، دنیا داری کی مصروفیت کی وجہ سے۔ قرآن کریم کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ بہت ساری اہمیت ہے، اور ایک الفاظ پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے کتنا ثواب ہے، تو کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے رمضان شریف میں۔ قرآن پاک جو ہے نا ایک جامع کتاب ہے، اور اس کے اندر پورا ضابطۂ اخلاق اس میں شامل ہے، تو ہمیں قرآن پاک کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ قرآن پڑھتے رہنا چاہیے اور اسی سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن کریم کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ قرآن پاک آپ کو نہیں آ رہا اور آپ کسی سے سیکھیں، جیسے قبلہ امیر علیہ سنت یا اپنے بہت سارے علماء کرام ہیں، آپ ان کی اگر صحبت میں بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید نے آپ کو کتنی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز بتائی ہیں زندگی جینے کی، تو بہت زیادہ اہمیت ہے الحمدللہ۔ قرآن کریم کی ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسی عظیم کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کتاب میں جو ہے ہمیں ہدایت کا راستہ، سیدھی راہ، اس میں ہر طرح کے جو ہے نا مسئلے مسائل کا ہمیں قرآن کریم سے مل جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کو غور کر کے پڑھیں، اگر ممکن ہو نا، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں اس کو کنز الایمان کے ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا کریں۔ قرآن کریم کی زندگی میں ہماری یہ اہمیت ہے کہ قرآن پاک ہمیں سمجھو کہ طرز زندگی کا سمجھو کہ درس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، زندگی گزارنی کیسے، زندگی کس طریقے سے گزارنی اللہ کے کلام سے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، صرف غور و فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا